یہ بات ہے اس کہانی کی جہاں ایک ماں کا دل کانپ رہا تھا، ایک شہر ظلم میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو ایک دن پوری سلطنت کی بنیاد ہلا دے گا، نہ تلوار سے نہ لشکر سے، بلکہ ایک پانی کے دریا سے اور اللہ کے ایک فیصلے سے۔ یہ بات ہے اس سورہ کی جو ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور دولت کس طرح آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ سورہ القصاص ہے۔ کہانیوں والی سورہ جہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو فرعون جیسے بادشاہ بھی صرف ایک نام رہ جاتے ہیں، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ صرف کہانی نہیں، آئینہ ہے ہم سب کے لیے۔ سورہ القصاص مکی سورہ ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمان کمزور تھے، مجبور تھے اور ظلم کا شکار تھے۔ رسول اللہ کے ساتھی پوچھتے تھے، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اسی سوال کا جواب اللہ نے سورہ القصاص کے ذریعے دیا۔ یہ سورہ اصل میں تسلی کا پیغام ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آخرکار غلبہ ضرور دیتا ہے، چاہے وقت لگے، یعنی جب ظلم اپنی حد پار کر جائے تو اللہ کہانی کا رخ خود موڑ دیتا ہے۔ مصر کا بادشاہ فرعون جو خود کو خدا کہنے لگا، اس کو خوف تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ اس کی سلطنت گرا دے گا، اس لیے اس نے حکم دیا، ہر پیدا ہونے والا بیٹا قتل کر دو۔ شہر لاشوں سے بھر گیا، ماؤں کی چیخیں آسمان تک جانے لگیں، اور اسی اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے موسیٰ ابن عمران۔ یہاں کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ اللہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالتا ہے، اسے دریا میں ڈال دو اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ سوچئے کون سی ماں اپنے بچے کو پانی کے حوالے کرتی ہے؟ لیکن جب اللہ وعدہ کرے تو دریا بھی امانت بن جاتا ہے۔ دریا موسیٰ کو سیدھا فرعون کے محل تک لے جاتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بچے کو دیکھ کر کہہ اٹھتی ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرو۔ جوانی میں موسیٰ سے غلطی سے مصری قتل ہو جاتا ہے۔ فرعون کے دربار میں سازش بنتی ہے اور موسیٰ مصر چھوڑ دیتا ہے، مادیان کی طرف نکل جاتا ہے۔ طور کے پہاڑ پر اللہ موسیٰ سے کلام کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ فرعون اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا رہا۔ اس نے کہا، کیا مصر کی حکومت میری نہیں؟ اور پھر وہ دن آتا ہے جب دریا دو حصوں میں بنٹ جاتا ہے، بنی اسرائیل بچ جاتے ہیں اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔ سورہ القصاص کا دوسرا حصہ قارون سے ملتا ہے۔ اس کی چابیوں کو کئی طاقتور آدمی اٹھاتے تھے۔ اس سے کہا گیا، اللہ کا شکر کرو، مگر قارون نے کہا، یہ سب مجھے میری عقال سے ملا ہے۔ اور پھر زمین نے اسے اس کے خزانوں سمیت نگل لیا۔ سورہ القصاص یہ سکھاتی ہے، ماں کی دعا طاقتور حکم سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کا پلان فرعون کے محل میں بھی کام کرتا ہے۔ دولت اگر شکر بھلا دے تو قبر بن جاتی ہے، اور ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ سوچئے اگر اللہ ایک ماں کے دل سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ یہ کہانی صرف موسیٰ کی نہیں، یہ کہانی ہر دور کے فرعون اور قارون کی ہے۔ آج بھی فیصلہ وہی ہے، شکر یا غرور۔